کیا کسی نے آپ کا راز کھولنے کی دھمکی دے کر آپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے؟ انگریزی اسلام میں اسے بلیک میل کرنا کہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں ایک شاگرد اپنے استاد کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے؟ ٹھہریے، میں آپ کو پورا قصہ سناتا ہوں۔ اس دن میں نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو نیچے ایک لفافہ پڑا ہوا تھا۔ مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ اکثر بل وغیرہ لفافے میں ڈال کر دروازے کے نیچے سے اندر سرکا دیے جاتے تھے۔ میں اکیلا رہتا تھا جبکہ میرے والدین اور بہن بھائی گاؤں میں رہتے تھے۔ میں صبح ایک اسکول میں پڑھاتا تھا اور شام کو خود یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اسکول کے قریب ایک خوبصورت عمارت میں مجھے فلیٹ اس لیے مل گیا تھا کہ میں ایک معذور استاد تھا۔ کبھی کبھی امی ابو سے ملنے آ جاتے تو وہ کچھ دن میرے پاس ٹھہر جاتے، ورنہ میں ہوتا اور میری کتابیں۔ ارد گرد کے لوگ میری عزت کرتے۔ اس عمارت میں کئی بچے میرے اسکول میں زیر تعمیر تھے۔ اس طرح میں ایک غیر متوقع خط میرے نام آئے گا میں نے سوچا نہ تھا۔ یہ خط میرے کسی نامعلوم شاگرد نے لکھا تھا۔ اس نے مجھے مطالبہ کیا تھا کہ اسے کلاس کا مانیٹر بنا دوں، ورنہ اس کے پاس میرا ایک راز ہے جسے وہ سب کو بتا دے گا۔ فطری طور پر مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ انسان تو خط کا پتلا ہے، جانے انجانے ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں میری کیا کمزوری اس کے پاس تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہو گیا۔ خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ جب نئے مانیٹر کا انتخاب ہوگا تو وہ 2 انگلیوں سے وکٹری کا اشارہ کر کے اپنی پہچان ظاہر کرے گا۔ معاملہ پریشان کن مگر دلچسپ بھی تھا۔ آخر میں نے طے کر لیا کہ کیا کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری روک تھام بھی کر لی۔ آخر وہ لمحہ آن پہنچا۔ میں کمرہ جماعت میں موجود تھا۔ کلاس کا مانیٹر احمد کسی وجہ سے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی درخواست دے کر جا چکا تھا اور مجھے اب نئے مانیٹر کا انتخاب کرنا تھا، جس کے لیے ذکی، ارسلان اور ندیم امیدوار تھے۔ سب سے پہلے میں نے احمد کی خدمات کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے کلاس کا نظام اچھے طریقے سے چلایا تھا۔ پھر میں تینوں امیدواروں کے پاس گیا اور ایک ایک کر کے ان کو غور سے دیکھنے لگا۔ ذکی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور فتح کا اشارہ کیا۔ میں نے اثبات میں سر ہلایا اور ذکی کو مانیٹر منتخب کر دیا۔ سارے بچے حیرت سے مجھے دیکھنے لگے کیونکہ وہ تینوں میں ذرا لاپرواہ مزاج کا تھا۔ سب کا خیال تھا کہ میں ارسلان کو مانیٹر بناؤں گا، لیکن بچے میرے فیصلے کا پس منظر نہیں جانتے تھے۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو میرا فیصلہ ماننا پڑا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا مگر ذکی وعدہ خلافی پر اتر آیا۔ کیونکہ میں گھر سے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں لاتا تھا تو کینٹین سے کچھ لے لیتا تھا۔ اس وقت میں کینٹین سے سموسے لے رہا تھا تو میں نے ذکی کو دیکھا۔ وہ اپنے دوستوں کی خاطر تواضع کر رہا تھا اپنا نام سن کر، چونکہ وہ مزے لے لے کر کہہ رہا تھا ہر آدمی کے کچھ راز ہوتے ہیں جنہیں وہ سب سے چھپانا چاہتے ہیں، اور میرے پاس سر سہیل کا ایک راز ہے، سنو گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ اس کے دوست بیک وقت بولے۔ میں چاہتا ہوں مداخلت کر سکتا تھا مگر میں خاموش رہا اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ میرا کیا راز ہے۔ تب ذکی بولا، سر سہیل کا یہ راز ہے کہ وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ ان جیسا ہمدرد، مہربان اور نیک انسان میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ اب وہ اور بچے میری تعریف کرنے لگے۔ میں وہاں سے ہٹ گیا اور لائبریری کے پیریڈ میں ذکی کو بلوایا۔ وہ اس بلواوے پر کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ آخر بولا، مجھے پتا تھا یہ مرحلہ ضرور آئے گا، تو تم ذہنی طور پر تیار تھے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہاں مگر راز کرم میری بات پوری سن لیجیے، اس نے آہستگی سے کہا۔ ضرور سنوں گا، مگر کیا تمہارا یہ طرز عمل درست تھا؟ بے شک غلط تھا، وہ سر جھکا کر بولا، اور اس پر آپ
سے بہت شرمندہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ معافی مانگنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ تم عہدہ حاصل کیا ہے خود کو اس قابل ثابت کرو۔ اب تم جا سکتے ہو، میں نے سخت انداز میں کہا، اور وہ سر جھکا کر چلا گیا۔